معزز سامعین کرام، تمام تر تعریفات حمد و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر، منتظم، روزی رساں، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈبی تارنے والا، کھوٹی کھری کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب ترین فرشتہ جبریل امین کی وساطت سے اپنی کلام مقدس کو ان کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اتارا، اور یہ کلام مقدس 30 پاروں کی صورت میں ہر فرد بشر کے لیے، تمام بنی نوع انسانی کے لیے مکمل دستور حیات ہے، مکمل دستور زندگی ہے، مکمل نظام حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر موڑ پر ہر انسان کی کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی کرتا ہے، جس رہنمائی کے مطابق عمل کرنے والا کوئی بھی انسان کسے باشد دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے معاشرے، سوسائٹی، خاندان، گھر بار، ماں باپ سے تنگ آ کر سرزمین عراق کو خیر باد کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے پروردگار، دل بہلانے کے لیے مجھے ایک صالح قسم کا بچہ عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ایک بردبار، متحمل مزاج بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ جب یہ بیٹا ان کا آسرا اور سہارا بننے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے فوری طور پہ جواب دیا، اے ابا محترم، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے بے دریغ اس کے اوپر عمل کر لو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پس جب دونوں باپ اور بیٹا، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو باپ نے بیٹے کو چہرے کے بل، عام طور پہ ترجمہ یہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے، چہرے کے بل نہیں بلکہ کروٹ کے بل لٹایا اور ذبح کرنے لگے۔ تو ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، بس آزمائش تھی یہ تیری، تو اس آزمائش میں پورا اتر آیا، ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بیٹے کو اب ذبح نہیں کرو، ذبح عظیم ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کا ذکر خیر قیامت تک آنے والے لوگوں کے اندر رہے گا، ہم نے بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک کتاب ہدایت، گائیڈ بک کے طور پہ نازل کی ہے۔ اس میں ہماری ہر طرح کی رہنمائی کی گئی ہے، جو رہنمائی ہمارے بھلائی میں ہمیں مطلوب تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ ذکر کیا، جو واقعہ جتنا عام ہوتا ہے اور جتنا مشہور ہوتا ہے، اس میں رطب و یابس اور جھوٹ کی ملونی بھی زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز جھوٹ اور دوسری جو ملاوٹیں اس میں کی گئی ہیں اس سے ہٹ کے بالکل اختصار کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کریں گے جو اصل حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے حکم سے، بیٹے کے مشورے سے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ سے نکلے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی صفا مروہ ہے، اسے مسح کہتے ہیں، صحیح کی جگہ۔ تو مسح پہ جب پہنچے تو شیطان بھی وہاں پہنچ گیا۔ تو شیطان ہر انسان کو ورگلاتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو۔ تو جبریل امین بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہ آگے نکلنا چاہتا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے نکل گئے۔ چلتے رہے اور چلتے چلتے جمرہ وسطیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ جمرہ وسطیٰ میں جب پہنچے تو شیطان پھر آڑے آ گیا۔ جبریل امین ساتھ ہیں، انہوں نے کہا اس کو 7 کنکریاں مارو۔ اس کو 7 کنکریاں ماری گئیں، وہ راستے سے ہٹ گیا۔ آگے چلیے، آگے گئے تو آگے جمرہ عقبہ آتا۔ وہ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو پھر آڑے آ گیا۔ تو پھر جبریل نے کہا اس کو 7 کنکریاں مارو۔ اس نے 7 کنکریاں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مار دی۔ وہ راستے سے ہٹ گیا، پھر آگے نکلے اور جبریل امین نے کہا یہاں پہ اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا حکم اس طرح ہے۔ بالکل اختصار کے ساتھ، وقت کے پیش نظر، ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اپنی اپنی ڈیوٹی کے اوپر مستعد ہیں، وہ ذبح کرنے کے لیے، وہ ذبح ہونے کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، منہ کے بل اوندا نہیں لٹایا کہ چھری نیچے سے چلائیں۔ باپ اپنے بیٹے کی جو بینائی ہے یا چہرہ اس کو دیکھ کے کہیں ان کو ترس نہ آ جائے، چھری نہ چلے تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ بات ایسی بالکل غلط بے بنیاد ہے، موضوع اور من گھڑت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اس طرح لٹایا جس طرح کہ ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں، ایک کروٹ کے بل۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا محترم ایک بات تو سناؤ، یہ جو میں نے قمیض پہنا ہوا ہے سفید رنگ کا، یہ قمیض سفید رنگ کا قمیض ہے، اور میرے اور آپ کے پاس میں نے ذبح ہو جانا ہے، میری جان نکل جائے گی، آخر کفن دینا ہے، دفن کرنا ہے، کفن کے لیے ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے کوئی بھی، خون کے چھینٹے اس کے اوپر پڑ جائیں گے، آپ ایسے کریں پہلے اس کرتے کو اتار۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیٹے کے مشورے سے وہ قمیص اتارنا شروع کر دیتے۔ اب قمیص اتری بھی نہیں ابھی کہ پیچھے سے اعلان آ گیا، اللہ اکبر۔ اعلان کیا آیا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو خواب میں نے تجھے دکھایا تھا آپ نے سچ کر دکھایا، بیٹے کی قربانی یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمارا مقصود نہیں تھا، ہمارا مقصود تو صرف اور صرف یہ تھا کہ تمہاری فرما برداری، اطاعت گزاری اور تابعداری کیسی ہے یہ دیکھنا چاہتے تھے، اور تو نے اس کو سچ کر کے دکھا دیا ہے۔ ذرا پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ پیچھے دیکھا تو ایک سفید رنگ کا مینڈھا، سینگوں والا، موٹا تازہ اور بڑا خوبصورت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈھے کو اسماعیل کی جگہ پہ اللہ کے حکم سے قربان کر دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو صفت نبی علیہ السلام نے اس مینڈھے کی بتائی ہے، ہم ڈھونڈ کر قربانی کے موقع پہ ایسے جانور تلاش کر کے خریدتے اور ان کو ذبح کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء۔ بس اتنی سی بات ہے، اس میں جتنے بھی من گھڑت موضوع باطل اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہوئی کہانیاں، یہ ہو گیا چھری ادھر ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارا کچھ باطل۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اور اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر
اور اسی طرح امام بہقی نے اپنے سنن کبریٰ کے اندر یا شعب الایمان کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی واقعہ درست نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ قربانی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آل ابراہیم کی 3 خصلتیں 3 عادتیں بہت ہی پسند آ گئی۔ 3 خصلتیں بہت ہی پسند آئیں۔ پہلی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے انسان ہیں کہ اللہ نے کہا کوئی چیز اور نہیں قربان کرنے کے لیے، بیٹا قربان کر دو، اکلوتا بیٹا ہے، وہی سہارا ہے، اب بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تابعداری کا، فرمان برداری کا جو مظاہرہ کیا ہے، آدم سے لے کر آج تک کسی انسان نے تابعداری کا ایسا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور دوسرا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مسئلہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایک ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا، اور ہم سب کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا کہ اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا بیٹا اللہ کا حکم ہے، مجھے خواب آیا ہے، تو آپ ایسے کریں، بتائیں آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابا اللہ کا حکم ہے، نبی کا خواب ہے، نبی کا خواب سوتے میں جو وہ دیکھتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، مجھے پوچھنے کی بھلا کوئی ضرورت ہے؟ ایسی اطاعت گزاری کائنات میں آج تک کسی نے کی نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی کے خاندان سے ایک اور واقعہ بہت پسند آیا، وہ بھی اللہ نے قرآن بھی بنایا اور حج کا حصہ بھی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو جو ابھی چند ماہ کا بھی مشکل سے ہے، اللہ کے حکم سے شام سے مکہ مکرمہ میں چھوڑا، بے آب و گیا وادی ہے جہاں کوئی انسان اور انسان زیادہ بھی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے، جاؤ بیٹے کو وہاں چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی قربانی دے دی، اور محترمہ کو وہاں پہ چھوڑا ہے، بچے کو وہاں چھوڑا، تھوڑا سامان تھا جو چند دنوں کے لیے تھا۔ اللہ اکبر! جب کھانا دانا جو کھرجی میں تھا ختم ہو گیا، اور ماں کی مامتا بیٹے کے بارے میں، پھر اکلوتا بیٹا اور پھر 90 سال کے بعد یا ایسے بھی زیادہ عمر میں ملے، تو اس کی محبت مامتا کیسی ہوتی ہے یہ ماں کو ہی پتا ہوتا ہے، باپ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اب دیکھا سب کچھ ختم ہے، پانی بھی نہیں رہا، ستو بھی ختم، کھجوریں بھی ختم۔ اب اماں محترم پریشان ہو گئی، تو محترمہ کیا کرتی ہے اس پریشانی کے عالم میں کہ میرا بچہ کہیں مر نہ جائے، سسک کر بلے کر بچہ میرا مر نہ جائے۔ تو اس نے کیا کیا، تلاش شروع کر دی، صفا پہ گئی، صفا پہ دیکھا کچھ نہیں، نیچے اتری، ڈھلوان ہے، دوڑی، مروا پہ پہنچی، مروا پہ چڑھ کے دیکھا کچھ نہیں ملتا۔ اسی پریشانی کے عالم میں 7 چکر صفا اور مروا کے اس محترمہ نے لگا دیے۔ یہ محترمہ دوڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ عرش پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ عرش پہ ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، اللہ عرش پہ ہے، وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہاں دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محترمہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن بھی بنا دیا اس کو، اللہ نے حج کا حصہ بھی بنا دیا۔ آپ جائیں گے عمرہ کریں، حج کریں، یہ صحیح نہیں ہوگی محترمہ کے کردار اور اس فعل کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے، آپ کا حج عمرہ نہیں ہوگا۔ تو مجھے سامعین کرام یہ حج کی باتیں ہیں، قربانی کی باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو کچھ مسائل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے بیٹھنا سننا۔ میں نے کچھ اس میں محنت کی ہے، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، آپ سنیں گے، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو اجر دے گا، آپ کو بھی اجر دے گا۔ تو یہ باتیں سنیں اور ذہن نشین کریں، وہ امید ہے کہ
یہ مسائل سننے کے بعد آپ کو کسی مسئلہ کے پوچھنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سب سے پہلا مسئلہ، قربانی جو ہے یہ سنت ہے، اور نبی علیہ والسلام نے مدنی 10 سالہ زندگی میں کبھی بھی اس کو مس نہیں کیا، ہر سال قربانی کرتے رہے، بلکہ استطاعت کے مطابق کئی قربانیاں بھی کرتے رہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور اس سنت کو ادا کرنے کے جو آداب بتائے گئے ہیں، جو مسائل بتائے گئے ہیں، شریعت نے جو بتائے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور ایسا جانور کرو جو کم از کم 2 دانتا ہو۔ مثال کے طور 2 دانتا میسر ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے، یا قیمت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ کی قیمت خرید جو ہے اس کی وہ آپ کے بس سے باہر ہے، استطاعت سے زیادہ ہے، نہیں خرید سکتے، مجبور ہیں آپ، تو اس صورت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فجزعۃ من الظان، زان بھیڑ کو کہتے ہیں، بھیڑ کا جزا ذبح کر دو۔ اب یہ جزا کیا ہوتا ہے؟ جزا بعض لوگ کہتے ہیں 6 مہینے کا بھیڑ کا بچہ، اس کو جزا کہتے ہیں لوگ، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ الجزاۃ من الظان ما لہ سنۃ تامۃ وہو الاصح، صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ 6 ماہ کا بچہ نہیں، بھیڑ کا وہ بچہ جس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی، یہ ذبح کریں، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ جتنا بڑا بھی جانور ہو اور موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، ذبح کر سکتے ہیں، رخصت ہے، چھٹی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں رکاوٹ کا، صرف مسئلہ ہے 2 دانت سے کم نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، خریدتے ہیں، جانور خریدا، مادہ جانور تھا، خریدنے کے بعد جب اس کو ذبح کیا اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کیا وہ قربانی ہو جائے گی؟ قربانی ہو جائے گی، اللہ کے فضل سے جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو بھی ذبح کر کے کھا لیں، کوئی بات نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک جانور ہے، مادہ جانور ہے، اور وہ ایسے کہ اس کو توکڑ ہو چکا ہے، لیکن اس کے نیچے دودھ ہے، تھوڑا ہے، دودھ ہے، کلو ہے، 2 کلو، ایسے کم ہے، ایسے زیادہ ہے۔ اگر ایسے جانور کی قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے اس پہ بھی کوئی قدغن نہیں لگایا، وہ قربانی بھی جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، نبی علیہ السلام نے عید قربان کے دن 2 میڈے، کبشین 2 میڈے ذبح کیے، اقرنین جن کے سینگ بھی تھے، املین جو چتکبرے تھے، موجوعین اور وہ خصی بھی تھے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے میڈا ذبح کیا، بکبشن فہیل، موٹا تازہ تھا، یاکل فی سواد، یہ بہترین جانور ہوتا ہے، موٹا تازہ ہے، یاکل اس کا منہ جو ہے نا اس کے ارد گرد کالا دائرہ ہے، سیاہ رنگ کا دائرہ، ویمشی فی سواد، اس کے پاؤں بھی کالے ہیں، وینظر فی سواد، اور اس کے جو بینائی ہے، آنکھیں ہیں، اس کے ارد گرد بھی کالے دائرے ہیں۔ ایسے جانور ہوتے ہیں لیکن خال خال ہوتے ہیں، اگر ایسا جانور ملے تو نبی علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے ایسا جانور ذبح کرے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ جانور موٹا تازہ ہو اور صحت مند ہو، سب سے افضل قربانی کس جانور کی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ذهب الجمہور الی ان الافضل فی الاضحیۃ، جمہور علماء وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں میں سب سے افضل قربانی جو جانور جس جانور کی ہے، للمنفرد، اس انسان کے لیے جو تنہا قربانی کرنا چاہتا، پوری قربانی کرنا چاہتا، حصہ نہیں، البدانہ تو اونٹ پہلے نمبر پہ، والبقرہ تو گائے دوسرے نمبر پہ ہے، والزانو بھیڑ تیسرے نمبر پہ ہے، والمازو اور بکری چوتھے نمبر۔ اکیلا آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، پوری قربانی کرنا چاہتا ہے، تو پوری قربانی اس نے کرنی ہے، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اونٹ کی قربانی کرے۔ اللہ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اربع لا تجوز فی الاضحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں کرنا جائز نہیں، 4 قسم کے جانور قربانی میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ الاوراء بین عورها، اورا بہنگا جانور ہے، اس کی ایک آنکھ ٹیڑھی ہے اور کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹیڑھی آنکھ ہے، اس کی قربانی کرنی جائز نہیں ہے، چاہے کتنا موٹا تازہ ہی قیمتی ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسرے نمبر پہ فرمایا المریضۃ بین مرضها، بیمار ہے اور اس کی بیماری بھی واضح ہے، ٹک ہو چکا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹک کی بیماری ہے، اس کو قربانی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ الارجاء بین ارجها، تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لنگڑا، اس کی ٹانگ اس میں یہ جھول آ گئی ہے، کسی وجہ سے چوٹ لگنے سے ٹوٹنے سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل واضح چوٹ نظر آ رہی ہے، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، قربانی نہیں ہوگی جتنا موٹا تازہ کیوں نہ ہو۔ والکثیر اللتی، نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جانور جو اتنا لاغر اور کمزور ہے، اللتی لا تنکی، جس کی ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو چکا ہے، وہ بھی قربانی میں جائز نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4 جانوروں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اور اگلی حدیث سنیں۔ اللہ اکبر۔ امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ان نستشرف العین والاذن، آنکھ کو اچھی طرح دیکھیں، کان کو اچھی طرح دیکھیں، ولا نضحی بعورا، کانا جانور ذبح نہیں کرنا، ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ، ایسا جانور جس کا کان طول میں کٹا ہوا ہو، ایسا جانور جس کا کان عرض میں کٹا ہوا، اور ایسا جانور جس کے کان میں گول سوراخ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنے سے منع کیا۔ ذہن نشین کریں باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی اعظم القرن، آپ نے فرمایا اعظم القرن، جس جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ پیدائشی طور پر ان کی سینگ نہیں ہوتے، بکرے دمبے چترے ایسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی عرض نہیں ہے۔ جو جانور سینگ والا ہے اس کا ایک سینگ ٹوٹ گیا ہے، دونوں سینگ ٹوٹ گئے ہیں، نصف سے زیادہ ٹوٹ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو ذبح کرنے سے قربانی کے اندر منع فرمایا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں نے قربانی خریدی، آپ نے قربانی خریدی، جو عیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، شریعت نے بتائے، وہ ہم نے دیکھے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جب ہم نے خریدے کچھ نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن خریدنے کے بعد اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی دم کٹ گئی، اس کا تھن کٹ گیا، کوئی عیب اس کے اندر آ گیا۔ اسی پہ فتویٰ ہے علماء کا کہ قربانی خریدنے سے پہلے عیب نہ ہو، قربانی خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب بن گیا ہے فمزوہا، تو اس کو نظر انداز کر دو، قربانی کر دو، قربانی ہو جائے۔ اگر پہلے ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ ایک خاندان چاہے اس کے 100 افراد ہوں، جتنے بھی افراد ہیں، اس کے پاس استطاعت ایک بکری ذبح کرنے کی ہے، اگر وہ خاندان کا کفیل اور ذمہ دار اپنی طرف سے ایک بکری ذبح کر دیتا ہے تو اس بکری کے ثواب اور اجر میں پورا خاندان شامل ہو جائے گا، شریک ہو جائے گا، سبھی کو ثواب برابر مل جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک روٹین چلتی ہے، رواج ہے کہ خاندان میں 10 افراد ہیں، اس سال اس کی قربانی ہے، دوسرے سال اس کی ہے، تیسرے کی ہے، چوتھے کی، اس طرح یہ روٹین چلتا ہے۔ شریعت میں اس روٹین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو خاندان کا کفیل اور ذمہ دار ہے اسی کی طرف سے قربانی ہوگی اور اس میں سبھی شریک برابر کے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بشاۃ الواحدۃ عن جمیع اہلہ، نبی علیہ السلام اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ذبح کرنا ہے قبلہ کی طرف لٹا لینا ہے، لٹانے کے بعد بسم اللہ اللہم تقبل
من محمد و آل محمد۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کا جانور اس کو لٹا لیا، لٹانے کے بعد اس کے اوپر جب اس چھری چلانے لگے، چھری چلا دی اور آپ نے فرمایا یا اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کے خاندان کی طرف سے قبول فرما۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب ہم نے بھی قربانی کرنی ہے تو ہم نے وہ لفظ کہنے ہیں جو ہمارے لیے موضوع ہیں، ہم کہیں گے کہ میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کے لیے خاص بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کرتے ہیں، قربانی کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، 3 لفظ۔ یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یا اللہ ان کو بھی اس کے اجر میں شمار کا شامل کر دے، شریک کر دے۔ لیکن ہم نہیں ایسے کر سکتے، یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر، زہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبکر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کا جو کفیل ہے خاندان والوں کی طرف سے جدا قربانی بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں اس کی استطاعت کو کہنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک میڈا ذبح کیا کرتے تھے اور میں 2 میڈے ذبح کرتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں 2 ذبح کرتا ہوں، معنی یہ ہے کہ میرے اندر ذرا استطاعت زیادہ ہے، میں 2 بھی کر سکتا ہوں۔ ایسے نبی علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ پورے ذبح کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی جو بچے جاتے ہیں 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو تم ذبح کر دو۔ یہ استطاعت کی بات ہوتی ہے، جتنے زیادہ استطاعت ہے اتنے زیادہ جانور بھی قربان کر کے غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں میں ان کا گوشت بانٹا جا سکتا ہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ تھا البدنہ تھا۔ حصے کی بات ہو رہی، حصے کی بات کہ کس جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں، کتنے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے سال جب قربانیاں ساتھ لے کے عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، عمرے سے روک دیا تھا کہ صلح حدیبیہ والا سال ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اونٹ کی قربانی کی، عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ، اونٹ کی قربانی 7 حصے، گائے کی قربانی 7 حصے۔ یہ قربانی سے مراد ہدی ہے۔ ہدی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہدی سے مراد وہ جانور ہوتا ہے جو حاجی صاحب حج کرنے کے بعد مینا میں ذبح کرتا ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں اونٹ کے اندر 10 حصے ڈال سکتے ہیں اور گائے کے اندر 7 حصے ڈال سکتے ہیں۔ یہ فرق واضح ہے۔ ذہن نشین کر لیں کہ قربانی اگر ادھر ہدی ہے تو 7 حصے مکے میں خانہ کعبہ میں حج کرنے کے بعد، اگر یہاں پہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 10 حصے ڈالنا بھی جائز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ فی البعیر عشرۃ۔ ترمذی شریف کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، صحیح روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم نے قربانیاں کی، قربانی کے 7 حصے گائے کے اندر ڈالے اور 10 حصے اونٹ کے اندر ڈالے۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب قربانی کے دن کتنے ہیں؟ اس میں بہت سارا اختلاف ہے علماء کا۔ بعض کہتے ہیں جی 1 دن ہے، بعض کہتے ہیں 2 دن ہے، بعض نے کہا 3 دن ہے، بعض نے کہا پورا مہینہ ذبح کر سکتی ہے۔ ان ساری باتوں میں راجح بات کیا ہے؟ الاضحیٰ ثلاثۃ ایام بعد یوم النحر۔ بیہقی شریف کی روایت ہے کہ 10 تاریخ کے بعد 3 دن تک قربانی کرنا جائز،
10 تاریخ کے بعد 3 دن تک یہ 4 دن بن جاتے ہیں. چوتھے دن بھی اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر لیں، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے گا. اللہ اکبر. قربانی کس دن قربانی کرنا افضل ہے؟ مسائل بیان ہو رہے ہیں. کس دن قربانی کرنا افضل ہے؟ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یہ چوتھے دن؟ تو صحیح اور راجح قول باوجود اختلافات کے 10 ذی الحجہ جس دن عید پڑھتے ہیں، عید والے دن ہی قربانی کرنا افضل. پھر 2 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ، ثواب کے اعتبار سے بڑے دن اللہ کے ہاں 2 ہیں. یوم النحر، وہ دن جس دن ہم قربانی کرتے ہیں عید پڑھنے کے بعد، ثم یوم الکر، پھر دوسرا دن. یہ 2 دنوں میں قربانی افضل ہوتی ہے اور تیسرے دن میں بھی قربانی کرنا جائز ہے. قربانی کا وقت کب ہوتا ہے؟ اللہ، یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے. قربانی کا وقت کب ہوتا ہے؟ جس آدمی نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر لی، فإنما ذبح لنفسہ، تو وہ ایک گوشت ہے، کھا لے، قربانی اس کی ادا نہیں. ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس آدمی نے نماز پڑھنے کے بعد فصلی لربک وانحر، قرآن میں اللہ کہتا ہے فصلی لربک، نماز پڑھ اپنے رب کی، وانحر، پھر قربانی کر. نماز پہلے آتی ہے اور قربانی بعد میں آتی ہے، اس لیے نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں. اگر کی ہے تو اس کو دوبارہ کرنے پڑے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ذبح، جس نے قربانی کی قبل الصلاۃ، نماز عید پڑھنے سے پہلے، فلیعد، دوہرا قربانی کو، یعنی ایک اور قربانی کرے. رواہ البخاری، یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا؟ بخاری کی روایت ہے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا جانور نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر ڈالا. نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی، ابو بردہ یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی میں نے قربانی کر لی ہے. تو ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب دلہا، اس کے بدلے ایک اور قربانی دو. اس سے معلوم ہوا بخاری کی روایتوں سے کہ اگر قربانی عید سے پہلے کر لی ہے، نماز عید سے پہلے کر لی ہے، وہ قربانی نہیں ہے، وہ ایک عام گوشت ہے، کھا پی لو، وہ قربانی نہیں ہوگی. اگر استطاعت ہے تو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانور کو ذبح کرو تو کند چھری کے ساتھ ذبح نہیں کرنا، کند چھری، بلکہ تیز دھار چھری ہو اور اس کو جانور کے اوپر چلاؤ. آپ نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے تم میں سے کسی ایک کو جو جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے اپنی چھری کو اچھے طریقے سے تیز کرے، اچھی دھار بنائے اس کی. وَلْيُرِحْ ذِبْحَتَهُ، اور اپنے یہ ذبیحہ کو جس کو ذبح کرا آرام پہنچائے. اس لیے تکلیف تو شریعت کسی چیز کے لیے بھی گوارا نہیں کرتی کہ جانور کو بھی کند چھری کے ساتھ. ہم نے دیکھا ہے وہ کند چھری ہوتی ہے اور زور لگا کے جانور کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھری تیز کرنا چاہتے ہیں آپ، کوئی بات ایسی نہیں، مکمل ضابطہ حیات ہے، سارے قوانین بیان کر دیے. جانور کے سامنے چھری تیز کرنا بھی جائز نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو. ایک آدمی کو دیکھا وہ چھری تیز کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حل حدت شفرتک قبل ان تضجع، بھائی اس کو لٹانے سے پہلے تجھے چھری تیز کرنا چاہیے تھی. اور آپ نے دوسرے لفظوں میں فرمایا اس کو کہ تو اس کو 2 موتیں مارنا چاہتا ہے، ایک تو اس نے ذبح ہونا ہی ہو رہا ہے، دوسرا وہ چھری کو تیز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی کہ میرا کام ہونے والا ہے. ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمہارا من البہائم، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. یہ مسئلہ ابن ماجہ کی روایت ہے. جانور آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. اللہ اکبر. کیا مسئلہ اسی طرح ہے؟ ابن ماجہ کی روایت تو موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ابن ماجہ کی جو روایت ہے نا، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے.
قابل حجت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستن و سبعا، نبی علیہ السلام نے 6 یا 7 اونٹ ذبح کیے اور اکٹھے کھڑے تھے۔ جب وہ اکٹھے کھڑے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کرنا چاہتے تھے تو ایک اونٹ از خود بغیر کھینچ کے لانے کے از خود نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، پھر دوسرا آ گیا اس کو ذبح کیا، پھر تیسرا آ گیا، سارے اونٹوں کو ایک دوسرے کے سامنے ہی ذبح کر دیا۔ اگر کسی جانور کے سامنے آپ ذبح کر دیتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، جائز، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب 2 قسم کے جانور ہوتے ہیں، ایک جانور ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے، ایک جانور ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ نہر کے لیے صرف ایک قسم ہے جس کو اونٹ کہتے ہیں، اور ذبح کے لیے 3 قسم کے جانور ہیں۔ اونٹ نہر کرنے کے لیے یعنی اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کی دائیں جانب کا جو بازو ہے اگلے والا حصہ اس کو باندھ دیا جائے گا، کھڑا کر کے اس کے نرگٹ کے اوپر برچھا یا کوئی تیز دھار آلہ مارا جائے گا جس سے اس کی شاہراہ کٹ جائے گی اور خون نکلتے ہی وہ زمین پہ گر کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ نہر کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور جو باقی جانور ہیں ان میں گائے بھی آ جاتی ہے، بھیڑ بھی آتی ہے اور بکری بھی آ جاتی ہے۔ قربانی کے جانور ہی 4 ہیں، قربانی کے جانور ہی 4 ہیں، 5واں جانور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1441 سال پہ، پورے 1441 سال پہلے کی بات ہے، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور حج کا خطبہ دے رہے ہیں۔ جبریل امین اوپر سے آ رہے ہیں، اللہ کا حکم لے کے آ رہے ہیں۔ کیا حکم لے کے آ رہے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 3 باتیں بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ 3 باتیں۔ اکملتو کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی، اجازت نہیں ہوتی۔ تو جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ دین کمپلیٹ ہو گیا ہے، دوستو 4 جانور تھے، 5واں نہیں، صرف 4 جانور تھے، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ کمپلیٹ دین کے اندر یہ 4 جانور ہیں، باقی مرضی اپنی آپ کی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قربانی کا جانور خود ذبح کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مصلی بلا لیتے ہیں۔ احتیاط کرو، احتیاط کرو، اور ایسا انسان تلاش کرو جو سنی العقیدہ، اور پھر اس میں راجح قول یہی ہے، افضل بات یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح، میں اپنی قربانی، تو اپنی قربانی، ہر ایک اپنی اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 میٹھے ذبح کیے، سینگوں والے تھے، موٹے تازے تھے، چتکبرے تھے اور سرمگی آنکھوں والے تھے۔ ذبحہما بیدہ، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے اوپر چھری چلائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ان کے گلے کے اوپر چھری چلائی ہے۔ تو یہ حدیث بخاری شریف کی ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ کم از کم اپنے جانور کے اوپر جو ہاتھ کرنا ہے، آپ نے ذبح کرنا ہے، وہ تو خود کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو اور کو جو بے نماز ہوتا ہے، جو عقیدہ بھی فاسد رکھتا ہے، اس سے کرواتے ہیں تو صحیح نہیں ہے، افضل نہیں ہے، اولا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اکیلا آدمی تو ظاہر ہے وہ بکرا شترا بھی نہیں کر سکتا، اکیلا آدمی بکرا شترا بھی نہیں کر سکتا، تعاون کی ضرورت ہے۔ کیا تعاون لینا دوسرے کا جائز ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسند احمد کی روایت ہے، میٹھا ذبح کیا اور جب اس کو بچھاڑا تو سیدنا انس ہیں یا کوئی اور صحابی، وہ ان سے کہا کہ آئنی علی ضحیتی فآنہ، کہ اس قربانی کی ٹانگیں پکڑو، میری مدد کرو۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹانگیں پکڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کو ذبح کر دیا۔
قربانی میں میری قربانی ہے اور میں اس قربانی کی ذبح کرنے کے لیے خود تو حاضر نہیں ہوں، کسی کو نائب بنا دیتا ہوں۔ مسئلہ ہے مکمل دین، سارے مسئلے اللہ کے نبی نے بیان کیے۔ کیا نائب بنانا جائز ہے قربانی کرنے میں؟ نائب بنانا، میری طرف سے کوئی اور قربانی کر دے، ادھر میری قربانی ہے، جاؤ کر دو ذبح اس کو، یہ نائب بنانا کہلاتا ہے۔ کیا شریعت میں یہ جائز ہے؟ اللہ اکبر، جی شریعت میں یہ جائز ہے، اللہ اکبر۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے اپنی طرف سے، 63 اونٹ بھی یدیہی اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، اور ثم آتا علی فنحر ما غبر، باقی جو 37 رہ گئے تھے نبی علیہ السلام نے نیابتاً سیدنا علی بن ابی طالب کو کہا کہ تم ان کو ذبح کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیابتاً جانور قربانی کا ذبح کرنا جائز ہے، نائب بنانا بھی جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، اللہ اکبر، پریشان نہیں ہونا کہ کیا عورت بھی قربانی کر سکتی ہے؟ کیا عورت بھی قربانی کر سکتی ہے؟ تو حدیث کی روح سے اگر عورت وہ استطاعت رکھتی ہے، اس میں طاقت ہے، حوصلہ ہے، دل گردہ ہے کہ وہ قربانی کو ذبح کر دے، شریعت نے اس پہ قدغن نہیں لگایا۔ اللہ، یہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امر ابا موسیٰ بناتہ یضحین بایدیہن، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹیوں یہ قربانی تمہاری ہے، تم خود اس کو ذبح کرو، انہوں نے خود اس کو ذبح کر ڈالا۔ ویسے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر عورت میں بھی دل گردہ ہے تو وہ ذبح کر سکتی ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور اس میں کوئی کراہت والی بات بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک عورت تھی، وہ بکریاں چرا رہی تھی، لونڈی تھی، وہ بکریاں چرا رہی تھی، بکریاں چراتے چراتے اس نے دیکھا ایک بکری ہے جو وہ پھڑک گئی، اچانک مرنے لگی، تو اس نے کہا یہ تو مر رہی ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے کیا کیا، ایک پتھر، تیز دھار پتھر لیا اور اس کے جو گلا ہے نا اس کے اوپر اس کو رگڑ دیا، شاہراہ کٹ گئی، خون بہ گیا۔ تو مسئلہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نوجوان لڑکی نے یہ بکری جو ہے اس طریقے سے ذبح کر دی، اس مجبوری سے ذبح کر دی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گوشت کے بارے میں فَكُلُوهُ، کہ گوشت کھا لو، اس میں کوئی حرج کی بات۔ تو یہ روایتیں جو ہیں بغیر پریشانی کے اس بات کی دلیل ہے، رہنمائی کرتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ بھی قربانی کر سکتی ہے، اور جب قربانی کے جانور کو لٹانا ہے ذبح کرنے کے لیے تو اس کے کچھ ادب آداب ہیں۔ ان ادب آداب میں یہ ہے کہ جانور کو یہ بائیں پسلی جو ہے نا اس کے اوپر لٹایا جائے گا، منہ اس کا قبلہ کی طرف کیا جائے گا، چھری جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہوگی اور بائیں ہاتھ سے اس کا منہ پکڑا جائے گا، اور دایاں پاؤں جو ہے اس کے پہلو کے اوپر، کندھے کے اوپر رکھ کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ ذبح کرنے کا آداب ہے۔ اور ذبح صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو، فرأیتہ، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو واضعا قدمہ، کہ انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنے قدم مبارک کو علی صفاحہما، پہلو کے اوپر۔ تو یہ سنت طریقہ ہے ذبح کرنے کا، اس طرح ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام جب ذبح کرتے، یہ کیفیت کے بعد ہے، جب چھری چلانا چاہتے ہیں تو زبان سے ایک لفظ کہتے کہ دعا بھی منقول ہے، ذرا لمبی ہے لیکن کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر کا لفظ جو ہے نا وہ زبان سے نکلنا چاہیے، بخاری کی روایت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی آمدن دیدہ دانستہ جان بوجھ کر یہ تکبیر چھوڑ دیتا ہے، وہ ذبح نہیں، وہ ذبح ہی نہیں، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر وہ ذبح ہی نہیں ہوئی ہے تو اس کو کھانے کا معنی ہی کوئی نہیں بنتا۔ جان بوجھ کر دیدہ دانستہ آمدن اس نے چھوڑا ہے تکبیر کو، اور اس کا گلا، اس کے اوپر چھری چلا دی ہے، وہ خون تو اس کا بہہ گیا ہے لیکن وہ قربانی نہیں ہوئی۔ احتیاط کر رہی ہے اس بات میں۔ اب تو ہمارے مسلمانوں میں کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں ہے، کوئی ہوگا تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے،
اور پھر صحیح بخاری کی روایت ہے نبی پاک فرماتے ہیں اللہم تقبل منی، میں اپنی قربانی ذبح کر رہا ہوں، میں کہوں گا یا اللہ میری طرف سے میری قربانی کو اللہم من کا والا کا وان فلان، اگر میں کسی کی قربانی ذبح کر رہا ہوں وہ تو میرے ساتھ ہے نا، اس نے کہا ذبح کر دو، میں ذبح کر رہا ہوں اللہم من کا، یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، میرا اس میں کیا کمال ہے، میں جانور خرید سکتا ہوں رکھ سکتا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے، توفیق کے ساتھ ہوتا ہے سب کچھ، اللہم من کا یا اللہ تیری طرف سے ہے، والا کا اللہ یہ تیرے لیے، تیری رضامندی کے لیے ہے، آن فلان یہ فلاں کی طرف سے میں ذبح کر رہا ہوں، یہ لفظ کہنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر، قربانی کرنی کہاں، قربانی کرنی کہاں ہے، قربانی کرنے کی جگہ مقام یہ کون سا مقام ہے، شریعت نے سارے مسئلے میں بتائے ہیں۔ اللہ اکبر، عیدگاہ، عیدگاہ میں قربانی کرنی، جہاں پہ عید پڑھنے کے لیے جانا ہے اسکول میں، اپنے جانوروں کو بھی وہیں پہ لے جانا ہے اور وہیں پہ ذبح کرنا، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی روایت ہے اور لفظ ہے کانا ینہر بالمصلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر عید پڑھتے، عیدگاہ علیحدہ بنی ہوئی تھی، جنت البقیع کا علاقہ جس کو بقیع الغرقد کہتے، اس علاقے میں یہ مصلی بنا ہوا تھا، عیدگاہ بنی ہوئی تھی، وہاں پہ جا کے نماز بھی پڑھتے، وہیں پہ جا کے قربانیاں بھی کرتے تھے، سنت طریقہ بھائی یہ، باقی آپ ادھر ادھر کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جائز ہے، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جہاں نماز پڑھی ہے وہاں پہ ہی قربانیاں کرنی ہیں۔ نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمصلی، بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے وہاں پہ قربانی کی، ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے قربانیوں کا اہتمام وہاں پہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم نماز بھی باہر جا کے نہیں پڑھتے، قربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، قربانی کا گوشت بن گیا، قربانی کا گوشت، اب اس قربانی کے گوشت کو کرنا کیا، قربانی کے گوشت کو کرنا کیا ہے، شریعت نے ہمیں اس کی بھی رہنمائی کی ہے۔ 3 حصے والی بات وہ درست نہیں ہے کہ اس کے 3 حصے کر لو، فلاں کو دیتے فلاں کو، یہ بات درست نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کا مصرف کیا ہے، خود کھاؤ، شیروں کے کھاؤ، اور عزیز و اقارب کو بھی کھلا دو، جو رشتہ دار دوست احباب ہیں ان کو بھی کھلا دو، اور تیسرے نمبر پہ صدقہ بھی کرو، اور چوتھے نمبر پہ ذخیرہ بھی کر لو، فریج میں رکھ لو، اور چوتھے نمبر پہ زاد راہ بھی بنا لو، سفر پہ جاتے ہیں وہ گوشت ساتھ بھی لے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی کی، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صوبان گوشت کو صحیح کرو، سفر پہ جانا ہے، مکہ سے مدینہ آتے کتنے دن لگے، مہینے 1.5 مہینہ، اتنے سفر میں وہی قربانی کا گوشت زیادہ راہ کے طور پہ کھاتے ہیں، خود بھی کھانا ہے، عزیز و اقارب کو بھی کھلانا ہے، صدقہ بھی کر دینا ہے، غربا مساکین محتاج اور بیواؤں یتیموں پہ، ذخیرہ بھی کر لینا ہے، فریج بھر لیں اور زیادہ راہ بھی بنا لیں، ساری صورتیں جائز بھی ہیں اور مباح بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے، کلو وَأَطْعِمُوا، کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، کھلاؤ، وَادَّخِرُوا، ذخیرہ بھی کرو۔ لیکن آج کی آفت جو ہے، آج کی آفت کہ حالات آپ کو پتہ ہے، پہلے سے ہی حالات خراب تھے، کچھ یہ کرونا کا مسئلہ بن گیا ہے، پتہ نہیں اللہ نے ہمارے اوپر کیا عذاب نازل کیا ہے، اس کی وجہ سے اب معیشت کا جو پہیہ ہے وہ تو بالکل جام ہو گیا، اب تو قربانی کے لیے عام جو مڈل مین ہے نا وہ بھی پریشان ہے، باقی جو خط غربت سے زندگی نیچے گزار رہا ہے اس کا تو کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، تو بہتر بھائی یہی ہے کہ ٹھیک ہے ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، لیکن ذخیرہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لو کہ جیسا دل ہمارا ہے، جیسی چاہت ہماری ہے، جیسی تمنا ہماری ہے، یہ غریب مسکین محتاج جو میری دیوار کے نیچے رہتا ہے، جو دور رہتا ہے، جو پڑوسی ہے، 40 گھروں تک بھی ہے، تو اس کا بھی خیال ہو، اس کا بھی خیال۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ کو وہ 10 دن بعد، مہینے بعد پھر بھی میسر آئے گا، جس نے سال بھر نہیں دیکھا، کم از کم اس کا بھی خیال کرو، لیکن یہ خیال ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اللہ، اب آخری بات یہ ہے کہ قربانی کی کھالوں کا مصرف، قربانی کا جو چمڑا ہے، کھالیں بن گئی ہیں، کیا شریعت نے ہمیں اس میں بھی کوئی رہنمائی کی ہے؟ اللہ، شریعت نے کوئی بات نہیں چھوڑی جس کی رہنمائی نہیں کی۔ کھالوں کا مصرف بھی جو ہے وہی مصرف ہے جو یہ صدقات و خیرات کا مصرف۔ کھال کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟
اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیں، گھر میں اس کو استعمال کر لیں، شریعت نے کوئی ممانعت نہیں۔ صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، ہدیہ کر سکتے ہیں، کسی اپنے دوست احباب کو آپ تحفے میں دے سکتے ہیں، یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ اور باقی جو یہ ہمارے یہاں مدارس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جائز۔ البتہ کسائی جو ہے اس کو کھال اجرت میں ہم کچھ لوگ دے دیتے ہیں کہ چلو کھال لے جاؤ یار، تو یہ قطعی طور پہ ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے، شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ تقریباً یہ 40 مسئلے بنتے ہیں۔ تو تکبیرات جو ہی چاند نکل آتا ہے پہلے دن سے ہی تکبیرات شروع کر رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 10 دن 9 تک چلتی رہیں گی۔ 9 کے بعد 13 کی عصر تک، شام تک، یہ خاص طور پہ نمازوں کے بعد بھی اور عام حالات میں بھی یہ تکبیرات ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 9 دنوں کا روزہ بعض لوگ رکھتے ہیں، اللہ سبھی کو رکھنے کی توفیق دے، یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے جس کو اللہ توفیق دے اس کو چاہیے کہ ضرور وہ 9 دن کے روزے بھی رکھے۔ بھائی ہم تو فرضی روزے نہیں رکھتے، نفلی روزے کیسے رکھیں گے؟ لیکن ان نفلی روزے کا بڑا ثواب ہے، اور خاص طور پہ عرفہ کا دن جو ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا نبی علیہ السلام سے، یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ احسب، میں گمان کرتا، مجھے گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کے بدلے آدمی کے سابقہ سال کے، آئندہ سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر یا جس کا حق کھایا اس کے حق ادا کرنے کے بغیر معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ ضروری ہے۔ توبہ اور معافی میں فرق ہے، توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ چھوٹے گناہوں کی سارے جو سال بھر کے ہیں وہ معافی ہو جائے گی، اور بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، حق تلفی جس کی ہے اس کا حق پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ یا اللہ جو باتیں سنائی ہیں، یا اللہ ہمیں ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور ان کے پر عمل کر کے ثواب دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین آمین آمین۔